ایک دفعہ ایسا ہوا کہ یہ لقمان حکیم رحمہ اللہ یہ لوگوں میں بیان فرما رہے تھے، تو ایک چرواہا وہاں سے گزرا اور اس کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ بھی تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیان کر رہا ہے، تو اس نے ریوڑ سائیڈ پہ لگایا اور بیان کے لیے پہنچا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ لقمان حکیم بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ حکیم لقمان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میاں آپ وہی نہیں ہیں جو میرے ساتھ فلاں پہاڑ پر بکریاں چرایا کرتے تھے اور ہم اکٹھے یہ کام کیا کرتے تھے؟ تو حکیم لقمان نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں جو تمہارے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا اور فلاں پہاڑ پر ہم جایا کرتے تھے۔ تو اس چرواہے نے پوچھا کہ پھر کیا وجہ ہے کہ تمہارے دروازے پر ہر وقت مخلوق خدا رہتی ہے اور وہ تمہاری شیدائی ہے اور تمہاری باتیں سنتی ہے، حالانکہ تم بھی میری طرح ایک عام سے چرواہے ہو، حبشی نسل ہو، سیاہ تمہاری رنگت ہے، چھوٹا تمہارا قد ہے، نہ شکل ہے نہ چہرے پر کوئی خوبصورتی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ یہ مخلوق خدا تمہاری طرف متوجہ ہوتی ہے؟ آخر وہ کیا چیز ہے؟ میرے پاس مخلوق خدا کیوں نہیں آتی ہے؟ میں بھی تمہاری طرح چرواہا ہوں جس طرح تم چرواہے ہو۔ تو حکیم لقمان نے کہا دیکھو میں تمہیں چند چیزیں کہتا ہوں، چند چیزیں بتاتا ہوں، ان پر عمل کرو، تم بھی میرے جیسے ہو جاؤ گے، تمہارے دروازے پر بھی مخلوق خدا آ جائے گی۔ اب علماء کرام نے لکھا ہے کہ حکیم لقمان نے چرواہے کو جو چیزیں بتائیں یہ ان کی حکمت اور دانائی کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ اللہ جل شانہ نے ان کے ذہن میں ان چیزوں کو ڈالا۔ اس چرواہے نے کہا جی ارشاد فرمائیں کن چیزوں پر میں عمل کروں تو میں بھی تم جیسا بن سکتا ہوں؟ حکیم لقمان نے کہا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے روک لو، اپنی آنکھوں سے حرام نہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے صرف حلال دیکھو۔ چرواہے نے کہا ٹھیک ہے، دوسری چیز بتائیں؟ تو حکیم لقمان نے کہا اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے روک لو۔ بیہودہ باتیں جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بیہودہ باتیں یعنی ہر وقت بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مطلب کے زبان کو اس طرح چلانا جس طرح کینچی چلتی ہے، فضول میں کبھی کسی سے پنگا لیا، کبھی کسی سے پنگا لیا، کبھی کسی کو چھیڑ، کبھی کسی کو چھیڑ، یہ لغو بیہودہ۔ ہماری زبان میں تو بیہودہ کہا جاتا ہے بے حیائی کو، لیکن یہ بھی بیہودگی ہے کہ آپ خواہ مخواہ کسی کو تنگ کریں، خواہ مخواہ کسی سے پنگا لیں، خواہ مخواہ کسی کو جو ہے آپ پریشان کریں۔ تو لقمان حکیم نے کہا اپنی زبان کو بیہودہ باتوں سے روک لو۔ تیسری چیز حکیم لقمان نے کہا کہ رزق حلال کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، حرام کا ایک لقمہ بھی اگر تمہارے پیٹ کے اندر گیا تو اللہ جل شانہ تمہاری زبان کے اندر تاثیر پیدا نہیں فرمائیں گے۔ اور حرام اور حلال میں فرق ہی یہ ہے کہ جب انسان اپنے پیٹ کو حرام سے روکتا ہے، حلال اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس بندے کی زبان میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں۔ لقمان حکیم نے کہا حلال کھاؤ، خلقت خدا تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تم جو لفظ اپنی زبان سے نکالو گے اللہ جل شانہ اس لفظ کو امر فرما دیں گے، وہ لفظ لوگوں کے لیے نصیحت اور حجت بن جائے گا۔ لقمان حکیم نے کہا چوتھی چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ یہ لقمان حکیم یہ ہماری امت کا آدمی نہیں ہے،
ابھی میں نے عرض کیا ہے یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور اس زمانے میں بھی ہر شریعت میں ان چیزوں کو برا سمجھا گیا۔ زبان کی بےہودگی کو، شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا، اپنی شرمگاہ کو ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، ہر شریعت کے اندر اس چیز کو ممنوع اور ناجائز اور حرام سمجھا گیا۔ لقمان حکیم نے کہا کہ میں تمہیں چوتھی نصیحت یہ کرتا ہوں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اس لیے ہماری شریعت میں بھی یہی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزوں کی ضمانت مجھے دو، دو چیزوں کی ضمانت دو، لوگوں دو چیزوں کی ضمانت دو، زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، تم مجھے ضمانت دے دو، قیامت کے دن میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں لے جاؤں گا۔ لقمان حکیم نے بھی یہی کہا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور حکیم لقمان نے پانچویں جو چیز کہی کہ اپنی زبان سے سچ بولو، وہی چیز آ گئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تو حکیم لقمان نے بھی یہی کہا کہ ہمیشہ سچ بولو، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ایک ہی دفعہ سچ بول کر انسان دنیا میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں بھی انسان سرخرو ہوگا۔ تو حکیم لقمان نے کہا میں تمہیں پانچویں نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اپنی زبان سے سچ بولا کرو، اور چھٹی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ وعدہ پورا کیا کرو، جس سے بھی وعدہ کرو اس وعدے کو نبھاؤ، اس وعدے کو پورا کرو۔ وعدے کا پورا کرنا یہ ایک عالی شان انسان کی شان ہے، یہ ایک کمال انسان کی شان ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ تو چھٹی نصیحت میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ جب بھی وعدہ کرو اپنے اس وعدے کو پورا کرو۔ ساتویں نصیحت میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ مہمان کی عزت کرو۔ مہمان آپ کے گھر میں جو بھی آئے، جس وقت بھی آئے، جو کچھ اس وقت میسر ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کر دیں، بغیر کسی تکلف کے۔ تکلفات میں پڑیں گے آپ خود بھی پریشان ہوں گے، مہمان بھی پریشان ہوگا۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ مہمان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور یہ مہمان یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بڑی رحمت ہوا کرتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہ واقعہ غالباً آپ حضرات کو یاد ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، جبرائیل آئے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل نے کہا ابراہیم آج اللہ نے ایک بندے کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ کس بندے کو خلیل بنایا گیا، کس بندے کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل سے فرمایا کہ مجھے اس آدمی کی نشاندہی کرو، وہ روئے زمین کے آخری کنارے پر بھی ہوگا، میں سر کے بل اس کے پاس جاؤں گا اور جا کر اس کی خدمت کروں گا اور باقی ساری زندگی اس کے قدموں میں گزار دوں گا، جس شخص کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ابراہیم وہ کسی اور کو نہیں بلکہ آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑے، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہ بھی بتا دو کہ میرے کس عمل کی وجہ سے اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ مہمان نوازی بہت کرتے ہیں، اس لیے اللہ جل شانہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا معمول مبارک یہ تھا، آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ سورہ ذاریات میں ہے نا کہ وہ فرشتے انسانی صورت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا واقعہ؟ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ ابراہیم کے پاس پہنچے اور انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر کیا کیا؟
پھر کیا کیا آپ نے؟ بعجل سمین، ایک موٹا تازہ جانور آپ نے فوراً ان کے لیے ذبح کیا اور ان کے لیے آپ نے کھانا بنایا۔ تو لقمان حکیم نے کہا کہ مہمان کی عزت کیا کرو، چھٹی چیز مہمان کی عزت کیا کرو۔ اور ساتویں چیز لقمان حکیم نے کہا بڑی سخت ہے، لقمان حکیم نے کہا ساتویں چیز یہ ہے اپنے پڑوسی کا خیال کیا کرو، اپنے پڑوسی کا خیال کیا کرو۔ ہم جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہ رہے ہیں، ہمارے خون اتنے سفید ہو چکے ہیں کہ آج بھائی بھائی کا نہیں رہا، بھائی اپنی بہن کا نہیں رہا، رشتہ داروں میں وہ محبت پیار، خاندان میں وہ محبت پیار نہیں ہے۔ یہ تو پھر لقمان حکیم پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کامل درجے کا انسان وہ ہے جس سے اس کے پڑوسی مطمئن ہوں۔ صحابہ کرام عرض فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، تو آپ نے پڑوسیوں کے حقوق پر اتنا زور دیا کہ ہم پریشان ہو گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کو ہمارا وارث نہ بنا دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنی وراثت میں سے انہیں حصہ نہ دینا پڑ جائے۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر زور دیا۔ اور لقمان حکیم نے بھی وہی چیز کہی کہ میں ساتویں نصیحت تمہیں یہ کرتا ہوں کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ جس کی دیوار ہے بس وہی پڑوسی ہے، نہیں، بلکہ ہماری جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے تمہارے سامنے کی طرف 40 گھر یہ تمہارے پڑوسی ہیں، تمہارے پیچھے 40 گھر تمہارے پڑوسی ہیں، دائیں طرف 40 گھر پڑوسی ہیں، بائیں طرف 40 گھر یہ پڑوسی ہیں، یعنی شمال، مشرق، جنوب، یہ چاروں جو اطراف ہیں 40 گھر یہ انسان کے پڑوسی ہیں۔ اور لقمان حکیم نے یہی چیز بیان کی کہ پڑوسی کا خیال رکھنا۔ اور پڑوسیوں کے خیال کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے کسی پڑوسی نے قرض لیا، آپ نے قرض دے دیا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ اس کے گھر کی دیوار کے سائے سے ہٹ کر دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضرت یہ دیوار کا سایہ ہے، آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہیں؟ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اپنے پڑوسی کو قرض دیا ہوا ہے، میں اگر اس کی دیوار کا سایہ بھی استعمال کروں گا تو کہیں میرے پڑوسی کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے کہ اس نے مجھ پر احسان کیا ہے اور اپنے احسان کا بدلہ میرے دیوار کی سائے سے یہ لے رہا ہے۔ اس حد تک انسان کو متقی کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری یہی ہے، تقوی یہی ہے کہ ایک ایک چیز انسان اپنے ذہن میں رکھے، پھونک پھونک کر انسان قدم اٹھائے، اور ایک ایک چیز سے بچتے ہوئے انسان اپنے آپ کو قبر تک لے کر جائے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو اس لیے لقمان حکیم نے کہا پڑوسیوں کا خیال کرنا۔ پڑوسیوں کا خیال آپ نہیں کرتے نہ کریں، میں آپ کو اتنا ضرور کہوں گا کہ کم از کم بہن بھائیوں کا خیال ضرور کریں۔ اتنے بھی خون سفید نہیں ہونے چاہیے کہ بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہنوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ بہنیں جہاں بھی چلی جائیں انہیں اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوا کرتے ہیں، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ بہنیں جہاں بھی چلی جائیں انہیں اپنے بھائیوں پر بڑا مان ہوا کرتا ہے، اور کبھی بھی بہنوں کا مان مت توڑیے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری طرف دیکھیں، دو بیٹیوں کی پرورش کرو، 2 بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھو، قیامت کے دن میں اپنی ضمانت پر تمہیں جنت لے جاؤں گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو 7ویں چیز پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ پڑوسیوں کا خیال ہماری شریعت میں بھی تو یہی حکم ہے نا کہ پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ تو جہاں تک ہو سکے پڑوسیوں کو
مطمئن رکھا جائے۔ مطمئن سے مراد یہ ہے کہ اپنی طرف سے انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر تکلیف ہو بھی جائے، کوئی مسئلہ ہو بھی جائے، تو معاملہ رفع دفع کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے یار؟ جانتے ہیں معاملہ کیسے رفع دفع کیا جاتا ہے؟ معاملہ اس طرح رفع دفع کیا جاتا ہے، یہ واقعہ سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے۔ اندھیرا تھا، اس زمانے میں یہ لائٹنگ وائٹنگ کا حساب تو نہیں تھا، کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے یوں بالکل آمنے سامنے آ کر بیٹھ کے، اور اس نے گردن نیچے کی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارا اسلام قبول کروں گا۔ جب ہاتھ بڑھایا، اسلام قبول کر لیا، تو اس شخص نے جب سر اٹھایا تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ میرے سگے چچا کا قاتل میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وحشی بیٹھا ہوا ہے، وحشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وحشی ہے؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول میں وحشی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو وہی ہے جس نے میرے چچا کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے میدان احد میں؟ اس نے کہا جی اللہ کے رسول میں وہی ہوں، اور میں اپنے اس فعل پر شرمسار ہوں۔ بس میں مارا مارا پھرتا رہا، مجھے کہیں سکون نہ ملا، بس میں امن کے لیے آیا ہوں اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے تو کیا خیال ہے چچا کے قاتل کو چھوڑ دیتے؟ وہ چچا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ جنگ احد میں بہت سارے مسلمان شہید ہوئے تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی، مسلمان واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید، کوئی نہ کوئی زخمی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا مظلوم چچا، آج اس پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے، آج اس پر رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا پر آنسو بہائے، اور پھر جب انہیں دفن کرنے لگے تو کفن پورا نہیں ہے۔ ہم کس غربت کا رونا روتے ہیں یار؟ وہاں تو کفن دینے کے لیے بھی کپڑا ان کے پاس نہیں تھا، کفن پورا نہیں ہے۔ اگر سر ڈھانپتے ہیں پاؤں کھل جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں سر کھل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پر درختوں کے پتے ڈال دو، پاؤں پر درختوں کے پتے ڈال دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کا اسلام قبول فرمایا۔ قبول فرمانے کے بعد یہ فرمایا کہ وحشی اتنی مہربانی کیا کر، میرے پیچھے بیٹھ جایا کر، میرے سامنے نہ بیٹھنا، جب میرے سامنے بیٹھے گا میں تجھے دیکھوں گا، مجھے اپنا مرحوم چچا یاد آ جائے گا۔ کہاں گئی شریعت یار؟ ہم کس لحاظ سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی بہنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پڑوسی تو بڑی دور کی بات۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکے چچا کے قاتل کو معاف فرما رہے ہیں، ایک دفعہ بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ میں تجھ سے انتقام لیتا ہوں۔ تو لقمان حکیم نے کہا 7ویں چیز میں تمہیں کہتا ہوں پڑوسی کا خیال رکھنا، اور 8ویں چیز لقمان حکیم نے کہا کہ بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو نا، بے فائدہ کاموں کو چھوڑ دو۔ یہ 8 چیزیں میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان 8 چیزوں پر عمل کرو، بزرگی تمہارے قدم چومے گی، خلق خدا ہر وقت تمہارے دروازے پر پڑی ہوگی، تمہارے منہ سے جو بھی نکلے گا اللہ جل شانہ اسے حجت بنا دیں گے، تمہارے منہ سے جو بھی نکلے گا اللہ جل شانہ اسے امر بنا دیں گے۔ اس چرواہے کو جس نے یہ پوچھا کہ ارے لقمان